نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. محبت سے ایک بار پھر پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سامعین ذی وقار، عرس مبارک حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوسرے دن کی دوسری نشست بعد نماز ظہر انعقاد پذیر ہے. اللہ عز و جل یہ سلسلہ اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آپ کا آنا میرا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس موضوع پر چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں وہ ہے حضور سیدی فقیہ اعظم علیہ رحمہ کا فقہی مقام. حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت اور اپنے زمانے کی نادر اور روزگار شخصیت ہے. حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل، تقوی و طہارت، ہمت و استقامت، تنظیم و سیاست، ہر معاملے میں جملہ امور میں مکمل طور پر دسترس رکھتے تھے. فقہ، تفسیر، حدیث، سیر، تاریخ، جتنے بھی مروجہ علوم و فنون ہیں حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل طور پر ان پر عبور رکھتے تھے، جن پر حضور سیدی فقیہ اعظم علیہ رحمہ کی تصانیف شاہد عدل ہیں. لیکن بالخصوص اللہ عز و جل نے حضور سیدی فقیہ اعظم علیہ رحمہ کو جو فقہ میں مقام عطا فرمایا ہے، ایسا مقام ہر کسی کے مقدر میں ملنا نہیں ہوتا. ہر کسی کو مل جائے، ہر کوئی شخص اس منصب پر فائز ہو جائے، یہ سعادت مندی، یہ خوش نصیبی ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں. حضور سیدی فقیہ اعظم علیہ رحمہ بلا شک و شبہ علم و فضل کے کوہ ہمالیہ تھے. مجھ جیسا طالب علم اگر حضور سیدی فقیہ اعظم کی تعریف کرے تو یقیناً یہ کوئی کمال نہیں. چھوٹے بڑوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ بڑے ہونے کے باوجود اپنے شاگردوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں. وہ کسی نے کہا ہے کہ غیر معمولی شخصیات دنیا میں آنے کے بعد صلاحیتوں کی مالک نہیں ہوتی، بلکہ روز ازل سے ہی اللہ ان کے مقدر میں غیر معمولی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے. حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علوم و فنون کی تکمیل کے بعد داتا کی نگری حزب الاحناف میں دورۃ الحدیث شریف کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت اپنے وقت کے محدث سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حزب الاحناف میں تشریف فرما تھے. اپنے وقت کے مفتی اعظم سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حزب الاحناف میں تشریف فرما تھے. حضور سیدی فقیہ اعظم وہاں دورۃ الحدیث کے لیے تشریف لے گئے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بذات خود اپنے وقت کے محدث ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے دورۃ الحدیث تک پڑھنے والے طلباء یاد رکھنا، اس سال اگر دورۃ الحدیث پڑھ رہے ہو تو مولانا نور اللہ صاحب کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. استاد اپنے شاگردوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ اپنے وقت کے محدث کہہ رہے ہیں کہ دورۃ الحدیث اگر پڑھنے کا اس سال سبب ہے تو وہ فقیہ اعظم کی ذات ہے.
پھر دوسری طرف اگر مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھا جائے تو مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگوں اگر آج اس زمانے میں اس زمانے کا فقیہ دیکھنا ہے، اگر اس زمانے کا فقیہ النفس دیکھنا ہے، اگر فقیہ زمان دیکھنا ہے، اگر اس زمانے کا محدث دیکھنا ہے، محدث دعا دیکھنا ہے، اگر صرف فقیہ نہیں اس زمانے کا سب سے بڑا فقیہ اعظم دیکھنا ہے تو مولانا نور اللہ کو دیکھ لو۔ یہ تھوڑا منصب ہے کہ اساتذہ شاگردوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو خود مفتی اعظم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے فقیہ اور مفتی کو دیکھنا ہے تو فقیہ اعظم کو دیکھ لو۔ مجھے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا وہ قول یاد آ رہا ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ آج جو لوگ چاہے وہ علماء کی صف میں ہوں چاہے وہ عوام کی صف میں ہوں جو فقیہ اعظم سے اختلاف کرتے ہیں، چاہے وہ علمی اختلاف ہو یا مسلکی اختلاف ہو یا اعتقادی اور نظریاتی سرحدوں پر اختلاف ہو، فرمایا 100 سال کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو فقیہ اعظم کی فکر سے اختلاف کرنے والا ہو۔ 100 سال کے بعد اس زمانے میں کوئی ایسا شخص تو ویسے ہی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایسے نظریات رکھنے والا شخص بھی اس زمانے میں نظر نہیں آئے گا۔ فقیہ اعظم کے فتاوی جات کو دیکھیں تو حضور سیدی فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی جات کے اندر وسعت علمی تبحر، جدت فکر اور علمی صلاحیتوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آتا ہے۔ لیکن کیا یہ کتابوں تک ہی محدود ہے؟ کیا یہ فیضان صرف فتاوی نوریہ کی 6 جلدوں تک محدود ہے؟ ایسا قطعا نہیں ہے۔ حضور سیدی فقیہ اعظم کو اللہ رب العزت نے جس طرح مقام عطا فرمایا، اس طرح جیسا نام عطا فرمایا، محمد نور اللہ، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے حقیقت میں فقیہ اعظم کو اپنا نور بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ پھر حضور سیدی فقیہ اعظم نے اپنے فیضان سے صرف اس بشیر پور شریف کو محدود نہیں رکھا، یہ علم و فضل کا دائرہ پورے جہان میں پھیلایا۔ حضور سیدی فقیہ اعظم کے نظریات، حضور سیدی فقیہ اعظم کے فقاہت اور جو عظمتوں پر چمکتا سورج ہے، یہ انشاءاللہ تا قیامت چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ یہ فیضان تا قیامت جاری رہے گا، اس فیضان کو کوئی کم نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے جسٹس قاضی شجاعت علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ لوگوں جب میں فقیہ اعظم کے فتاوی کو دیکھتا ہوں مجھے فقیہ اعظم کے فتاوی جات میں اجتہادی صلاحیتیں بھی نظر آتی ہیں، مجھے فقیہ اعظم کے فتاوی جات کو دیکھ کر ورع و تقوی پرہیزگاری بھی نظر آتی ہے۔ جب میں فقیہ اعظم کے فتاوی جات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ زمانے کے سب سے بڑا فقیہ اعظم یہ بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی صلاحیتیں ہیں۔ حضور سیدی فقیہ اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی صلاحیتیں اور اتنا مقام تھا، یہی وجہ ہے فنون کی دنیا کا سلطان۔ میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی شخص درس نظامی کر لے لیکن بندیالویوں کا شاگرد نہ بنے، وہ فنون میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ بندیالویوں کا سلطان، فنون کی دنیا کا سلطان علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر اپنے وقت کا مجدد دیکھنا ہے تو فقیہ اعظم کی ذات کو دیکھ لو۔ علامہ عطا محمد بندیالوی فرماتے ہیں، شیخ القرآن حضرت علامہ غلام علی اقاروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر زمانہ یہ کہے کہ اگر دیگراں علماء اندھ، اگر باقی سارا زمانہ دین کا عالم ہے تو میں یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا او عالم العلماء بود۔ فرمایا سارا زمانہ عالم بن جائے، سب زمانے سے سب سے بڑا عالم جس ذات کو پاؤ گے وہ فقیہ اعظم کی ذات ہے۔ فرمایا اگر دیگراں فضلاء اندھ، اگر پورا زمانہ عالم ہونے کے ساتھ فاضل بھی بن جائے او افضل الفضلاء بود۔ فرمایا پورے زمانے میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ فاضل جس ذات کو پاؤ گے وہ فقیہ اعظم کی ذات ہے۔ فرمایا پورا زمانہ فقیہ اعظم کہتا ہے لیکن میں یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ حضور سیدی فقیہ اعظم صرف فقیہ اعظم نہیں تھے بلکہ اس مقام پر فائز تھے۔ اللہ نے جن لوگوں کو اصحاب ترجیح کے منصب پر فائز کیا ہے، فقیہ اعظم اصحاب ترجیح کے منصب پر بھی فائز تھے۔
حضرت علامہ غلام غفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، زمانے میں جس چیز کی طرف بھی دیکھو گے اللہ کی قدرت کے منظر، اللہ کی قدرت کے عجائبات نظر آئیں گے، لیکن جیتی جاگتی تصویر اگر اللہ کی کسی نشانی کو دیکھنا چاہتے ہو فقیہ اعظم کی ذات کو دیکھ سکتے ہو۔ کیسا مقام ہے، کیسی فقاہت ہے کہ زمانے کے صرف طلباء نہیں، مجھ جیسے دین کے طالب علم نہیں، عوام طبقہ کے لوگ نہیں، وہ علماء، وہ فضلاء جن کی شاگردی کے بغیر علماء یہ سمجھیں کہ ہم عالم نہیں ہو سکتے، جن کی شاگردی یا شاگردوں کی شاگردی کے بغیر، جن سے شرف تلمذ حاصل کرنے کے بغیر زمانہ یہ سمجھے کہ ہم علوم و فنون کی تکمیل نہیں کر سکے، وہ سلطان کہیں اگر زمانے کا سب سے بڑا فقیہ دیکھنا ہے تو فقیہ اعظم کی ذات کو دیکھ سکتے ہو۔ کیسی شان ہے یہ، اسی منصب اور اسی مقام کی وجہ سے جو اللہ نے فقیہ اعظم کی ذات کو عطا فرمایا ہے۔ جامعہ نعیمیہ کے بانی مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی نوریہ کی ایک تقریب میں فرمایا تھا کہ اگر مفتی صرف پڑھ لے تو وہ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے جب تک اس میں 4 چیزیں موجود نہ ہوں۔ اس کے اندر علمی وسعت ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ایک مسئلہ پوچھا تو کسی اردو کی کتاب سے نکال کے دکھا دیا، علمی وسعت ہونی چاہیے۔ فرمایا دوسری چیز جو ایک مفتی میں ہونی چاہیے وہ اس کے اندر ایمانی فراست ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو ایک مفتی کے لیے ضروری ہے، فرمایا وہ اس کے اندر دیانتداری ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز وہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جب میں ان 4 چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر پورے زمانے کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، جس ذات میں مجھے یہ 4 چیزیں نظر آتی ہیں وہ فقیہ اعظم مولانا نور اللہ کی ذات ہے۔ آج وہ بدبخت جو فقہا کے خلاف زبان کھولتے ہیں، بات بات پہ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، بات پہ بخاری کا مطالبہ کرتے ہیں، ذرا امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل سے تو پوچھو کہ فقیہ وہ ہوتے ہیں جس کو حدیثیں نہیں یاد ہوتی؟ نہیں، امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ اے امام فقیہ کون ہوتا ہے؟ کیا وہ بندہ ہمیں تو 5 حدیثیں نہیں یاد ہوتی؟ فرمایا وہ سائل نے جو سوال پوچھ رہا تھا اس نے پوچھا اگر کوئی بندہ 1,00,000 حدیثیں یاد کر لے وہ فقیہ بن سکتا ہے؟ بخاری کے مطالبے کرنے والے یہ ان کو جواب ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو جائے وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ سائل نے پھر سوال کر دیا، اس نے پوچھا کہ جس کو 2,00,000 حدیثیں یاد ہو جائیں کیا اس کے اندر اتنی صلاحیتیں آ جاتی ہیں کہ وہ فتویٰ دینے کا اہل ہو جائے؟ فرمایا نہیں، ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا کہ وہ فتاوی کے میدان میں قدم رکھے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر وہ 3,00,000 حدیثیں یاد کر لے، آپ نے فرمایا نہیں، اتنے فقیہ کو تو نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ 3,00,000 حدیثیں یاد کر لے ہر مسئلے میں فتویٰ دینا شروع کر دے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ حضور اگر 4,00,000 حدیثیں یاد کر لے کیا وہ بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ دین کے مسائل میں فتویٰ دے دے؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاں اگر 4,00,000 حدیثیں یاد کر لے اب اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت موجود ہونا شروع ہوئی کہ وہ دین کے ہر مسئلے میں فتویٰ دینا شروع کرے۔ میں فقیہ اعظم کی ذات کو لاکھوں سلام پیش کیوں نہ کروں، جس کو زمانے نے فقیہ نہیں تسلیم کیا، جس کو زمانے نے تسلیم کیا تو زمانے کا سب سے بڑا فقیہ اعظم تسلیم کیا ہے۔ کتنی شانیں ہیں۔ آج فقہا کے خلاف زبان کھولنے والے، ان کے خلاف حضور سیدی فقیہ اعظم کے فیضان سے، حضور جانشین فقیہ اعظم میرے پیر و مرشد کے فیضان سے، اس میں کوئی اپنی تعریف نہیں۔ وہ جگیاں کی سرزمین پر، وہ بدبختوں کی مسجد میں میرے آج بھی 4 خطابات ان لوگوں پر قرض ہیں جو فقہا کے خلاف زبانیں کھولتے تھے۔ آج تک حضور سیدی فقیہ اعظم کے فیضان سے ان لوگوں کا جواب وہ قیامت تک میرا جواب نہیں دے سکے۔ اس میں اسی چیز کو بیان کیا کہ جس ذات کو اللہ فقیہ کے منصب پر فائز کر دے اس کو علم حدیث کا تانا نہ دو، اس کو یہ نہ کہو کہ اس بندے کو حدیثیں نہیں یاد آتی، اور فقیہ ہوتا ہی وہ ہے
मुहद्दिस तो 1,00,000 हदीसें याद कर ले मुहद्दिस बन जाता है, और फकीह वो है जिसको लाखों मुहद्दिसीन के इमाम, सैकड़ों मुहद्दिसीन के इमाम इमाम अहमद बिन हंबल कहें और 4,00,000 हदीसें याद करें, फिर जाके सलाहियतें पैदा होना शुरू होती हैं, फिर जाके उस मनसब पर फाइज होना शुरू होता है। अल्लाह हुजूर सैयदी फकीह आज़म के इस फैज़ान को कायम व दायम रखे, और ये फैज़ान हम सब पर हमेशा कायम व दायम रखे, हमें मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। मवाद काफ़ी है लेकिन वक़्त के अंदर बहुत कमी है। इंशाअल्लाह फिर कभी हाज़िरी हुई इस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला अर्ज़ करूँगा। आपका जारी है फैज़ान फ़कीह आज़म, आप खुशबख्त हैं इंसान फ़कीह आज़म, आपका खुल्क ही ठहरा है मोहब्बत का निसाब, आप हैं इश्क का मेयार फ़कीह आज़म। नूरी निस्बत पे ना क्यों फ़ख्र हो जिसको थामा है जिसने आपका दामान फ़कीह आज़म, आपका अक्स है अल्लाह ताला के मुहिब, ऐसा सजाता है ज़ीशान फ़कीह आज़म। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।